Dikana matefna bana di mushkilatu insiyonelo madare korama chohe ni rakia chigis WhatsApp kama derinna munasiballa tabligh lड़की से शोशो तवज्जो अम्मदम عنوان को बमुनासिबत रोज़ परस्तार मुबारक वाजब रोज़े परस्तार حضرت زینب ولادت کلا روز پرستار و دیوچوگا اگر کا تو مفاہیم دین لا تلاعب یعنی کہ مصلح سے چاہ غرض نہ دلیل من متا نمتا روایت روز پرستار توزے چاہ روایت نہ اجماع تعبدی نے مت پن جیچ جن فتح الباب زربنا یعنی باقی نصوص دین لا لغز با لم بیچی شاندیون سد باب پہ وظیفہ بیندین دے مناسبات یعنی جو غلط بس زربر کس سیما بقیت اللہ فی الارضین ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار رو تبریک عرض میکنم. آپ تمام عزیز بھائیوں بہنوں اور میڈیکل معالجے اور حفظان صحت کے شعبے میں کام کرنے والے محترم و سرفراز کارکنوں کی خدمت میں حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت اور یوم نرس کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ نشست حفظان صحت کے شعبے میں جہادی کام کرنے والوں اور نرسوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنے، اہم نکات اور حقائق بیان کرنے کا اچھا موقع ہے اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں کربلا کی عظیم الشان خاتون حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت زینب کبری کے سلسلے میں بہت سی باتیں، مباحث، تعریفیں، تعظیم اور تکریم بیان ہوئی ہیں اور ساری ہی باتیں بالکل حق بجانب اور صحیح ہیں. لیکن ان عظیم الشان خاتون کی زندگی میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، بلکہ دو نکات ہیں اور میں دونوں ہی پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلا اور زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا نے پوری تاریخ اور پوری دنیا کے سامنے صنف نصفہ کی روحانی و ذہنی توانائیوں کی عظمت کو اجاگر کر دیا. اور یہ بہت اہم بات ہے ان لوگوں کو پوری طرح سے غلط ثابت کرتے ہوئے جو اس زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی کسی نہ کسی طرح عورت کی تذلیل کرتے تھے اور کرتے ہیں. حضرت زینب نے عورت کے عظیم مقام و مرتبے اور اس کی روحانی و ذہنی اور معنوی طاقت کی عظمت کو نمایاں کر دیا. میں اس سلسلے میں مختصر سی تشریح پیش کروں گا. یہ جو ہم نے عرض کیا کہ آج تذلیل کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. سب سے زیادہ یہی مغرب والے خطرناک انداز میں عورت کی تذلیل کرتے ہیں. اس عظیم المرتبت خاتون یعنی حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا نے دو باتیں اجاگر کر دیں. ایک یہ کہ عورت صبر و تحمل کا ایک بحر بے کراں ہو سکتی ہے. دوسرے یہ کہ عورت تدبیر و عقل مندی کی منزل کمال پر پہنچ سکتی ہے. ان چیزوں کو جناب زینب کبری نے عملی طور پر ثابت کیا، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کوفہ و شام میں تھے بلکہ تاریخ کو دکھا دیا، پوری انسانیت کو دکھا دیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و تحمل کے بارے میں عرض کروں کہ جو صبر انہوں نے کیا اور جس تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ان پر پڑنے والی مصیبتیں ناقابل بیان ہیں. سب سے پہلے تو شہادتوں کے مقابلے میں صبر. تقریباً آدھے دن میں یا اس سے کچھ زیادہ وقت میں ان کے 18 عزیز و اقارب شہید ہو گئے، جن میں سے ایک ان کے برادر بزرگوار حجت خدا حضرت سید الشہداء علیہ السلام تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب لوگ شہید ہوئے، خود ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے. انہوں نے صبر کیا، جبکہ اس طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کے سامنے پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن زینب کبری نے صبر سے کام لیا. انہوں نے صبر کیا اور اپنی روحانی طاقت سے اگلے کام سر انجام دیے. اگر وہ برداشت نہ کرتیں، نالہ و فریاد کرتیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتیں تو وہ یہ عظیم تقریریں، یہ عظیم کارنامے، یہ عظیم خطاب، یہ چیزیں انجام نہیں دے سکتی تھیں.
تو انہوں نے شہادتوں پر صبر کیا، اہانتوں پر صبر کیا۔ وہ خاتون جس نے اپنی عمر کے ابتدائی لمحات سے باعزت زندگی گزاری تھی، جسے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک سبھی نے تعظیم کی نظروں سے دیکھا تھا، دوسری طرف ان بدمعاش اور پست افراد کی جانب سے ان کی اہانت کی جاتی ہے، لیکن وہ صبر کرتی ہیں، ٹوٹتی نہیں ہیں۔ یتیم بچوں اور داغ دیدہ خواتین کو اکٹھا کرنے کی سنگین ذمہ داری نبھانے میں صبر، یہ بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے ان دسیوں داغ دیدہ اور ستم رسیدہ خواتین اور بچوں کو اکٹھا کرنے میں، ان کی حفاظت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس دشوار سفر میں ان کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ سب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کارنامے ہیں۔ صبر، واقعی صبر و اطمینان کے اس بحر بے کراں کی تصویر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پیش کی، یعنی صنف نسواں یہاں تک پہنچ سکتی ہے، روحانی و معنوی طاقت کی اس اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی صبر کی بات۔ یہ چیزیں جو ہم نے عرض کی، ان کے ساتھ ہی حجت خدا کی تیمار داری، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمار داری بھی صبر کی متقاضی تھی، اور انہوں نے یہ کام بھی بطریق احسن انجام دیا۔ جہاں تک ذہانت کی بات ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس عاقلانہ روش، ذہنی طاقت اور تدبیر کا مظاہرہ کیا، اور اسیری کے دوران جو طرز عمل اختیار کیا اور جو کردار دکھایا، وہ حقیقت میں حیرت انگیز ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہمیں ان کے طرز عمل اور کردار کے ہر جز کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں لکھنا چاہیے، بولنا چاہیے، فن و ہنر کے شہپارے تیار کرنے چاہیے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ مغرور و متکبر حکمرانوں کے سامنے وہ استقامت و ذہانت کا مظہر ہیں۔ جب کوفے میں ابن زیاد نے لان تان شروع کیا اور مثال کے طور پر کہا کہ دیکھا کیا ہوا، دیکھا تم لوگ ہار گئے، تو زینب بنت علی نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ در جوابش میگه ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے زیبائی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا۔ اپنے اس بیان سے انہوں نے اس مغرور، خبیث، گھمنڈی مرد کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ یہ ابن زیاد کے سامنے اور یزید کے سامنے بھی جب اس نے اپنی زبان پر محمل و فضول باتیں جاری کیں، تو حضرت زینب کبریٰ نے اس کے سامنے جو باتیں کہی ہیں وہ متعجب کرنے والی ہیں۔ ان کا یہ جملہ تاریخی ہے۔ واقعا جمله تاریخی است. کت کیدک وسع سعیک فوالله لا تمحو ذکرنا. ہماری آج کی زبان میں کہا جائے تو تجھے بگاڑنا ہے، بگاڑ لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو لوگوں کے ذہنوں سے ہماری یاد مٹا نہیں پائے گا۔ یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ دربار میں مغرور، گھمنڈی، ظالم، خونخوار یزید سے؟ یہ بات ایک عورت کی روحانی طاقت کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کیسی عظمت ہے؟ یہ تدبیر و ذہانت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ الفاظ بہت نپے تلے انداز میں بیان ہوئے ہیں، لیکن جب آپ عوام کے سامنے آتی ہیں تو وہ طاقت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، انتباہ کا مقام ہے، تشریح کا مقام ہے، ان لوگوں کی سرزنش کی جگہ ہے جو نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ کوفے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ہے، اتبکون، تم رو رہے ہو؟ اس کے بعد جب لوگوں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا، تم رو رہے ہو؟ گریه میکنید اتبکون الا فلا رقعت الابره ولا هدأت الزفره. تمہارا گریہ کبھی ختم نہ ہو، یہ تم کون سا گریہ کر رہے ہو؟ معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ انما مثلكم كمثل التي نغزت قرلها من بعد قوة انكاثا. تم نے ایسا کام کیا جس سے تمہاری پچھلی ساری کوششیں نابود ہو گئیں۔ جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اس انداز میں بات کرتی ہیں۔ میرے خیال میں توابین کی تحریک کا ایک اہم محرک جنہوں نے بعد میں کوفے میں قیام کیا اور وہ بڑی تحریک چلائی، حضرت زینب کا یہی بیان تھا، حضرت زینب کا یہی خطبہ تھا۔ تو یہ حضرت زینب کی شخصیت کے بارے میں پہلا نقطہ تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار سے،
اپنے بیانوں سے صنف نسواں کی معنوی و ذہنی صلاحیت و استعداد کو نمایاں کر دیا۔ وہ اس طرح باتیں کرتی ہیں جیسے امیر المومنین باتیں کر رہے ہوں، وہ ایسے کھڑی ہوتی ہیں جیسے پیغمبر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہوں۔ یہ عورت کی توانائی اور استعداد ہے۔ اس عظیم المرتبت خاتون کی زندگی کا دوسرا اہم نقطہ جو تدبیر کی ہی علامت ہے، یہ ہے کہ حضرت زینب نے تشریح کا جہاد، بیان کا جہاد شروع کیا۔ انہوں نے دشمن کے پروپیگنڈے کو حاوی ہونے کا موقع نہیں دیا، اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے وہ کام کیا کہ ان کے بیان کردہ حقائق رائے عامہ میں غالب آ جائیں۔ آج تک تاریخ میں واقعہ کربلا کے بارے میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیان کردہ حقائق ہی باقی ہیں۔ اس وقت بھی شام میں، کوفے میں اور اموی حکومت کے پورے دور حکومت میں ان کے بیانوں کا اثر رہا اور اسی وجہ سے اموی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ دیکھیے، یہ سبق ہے، یہ وہی بات ہے جو حقیر ہمیشہ کہتا رہتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے، اپنے ملک کے اور اپنے انقلاب اسلامی کے حقائق بیان کیجیے، کیونکہ اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو دشمن بیان کرے گا۔ اگر آپ انقلاب اسلامی کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو دشمن بتائے گا۔ اگر آپ مقدس دفاع کے بارے میں حقائق بیان نہیں کریں گے تو دشمن بیان کرے گا، اور پھر جیسا اس کا دل چاہے گا ویسا بیان کرے گا۔ جھوٹ بولے گا، اور وہ بھی سفید جھوٹ، حقیقت کے بالکل برخلاف۔ وہ ظالم و مظلوم کی جگہ بدل دے گا۔ اگر آپ نے امریکہ کے جاسوسی اڈے پر قبضے کے واقعے کو بیان نہیں کیا، اور افسوس کہ ہم نے صحیح سے بیان نہیں کیا، تو دشمن بیان کرے گا، اور اس نے کیا ہے۔ دشمن نے اس واقعے کو جھوٹی باتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حقیقت کو منظر عام پر لانا وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے اللہ اسی کے لیے کافی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ البتہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام نہ کریں۔ واضح سی بات ہے، یعنی وعدہ الہی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس نے فرمایا ہے کہ اگر کام کرو گے تو میں برکت دوں گا۔ ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہوگا، اور آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ ایرانی قوم آپ کی خدمات اور زحمات سے بہرہ مند ہو، اور خداوند عالم آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے، نرسوں کو اجر عطا کرے، اور ایرانی قوم کے دشمنوں سے مقابلے کے میدان میں، مقابلے کے تمام میدانوں میں انشاءاللہ فاتح اور سربلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔